یہی بات ہے. صحیح بات ہے. بالکل جناب، آج کا پروگرام ہے جناب، اور بہت اہم ٹاپک پر آج گفتگو کی جا رہی ہے. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. اور یہ پروگرام نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر تقریباً 35 سے 36 ملکوں میں اس وقت ہمیں سنا جا رہا ہے. اور یقیناً بہت سارے اردو اور ہندی سمجھنے والے لوگ ہیں جو کہ ہمیں سن بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں. اور آپ کے میسیجز بھی آتے رہتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان میسیجز کی روشنی کے اندر جو ہے ہم یہ تمام گفتگو کریں اور آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کریں کہ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی ہم ٹاپک رکھتے ہیں، اسے آسان لفظوں تک آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھ آئے اور آپ کو عمل کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے. کہ جس طریقے سے یہ تمام دونوں اس وقت عالم صاحب اور صدیق برکاتی صاحب جو کہ خود یہ بھی ماشاء اللہ عالم ہیں، تو یہ بھی آپ کو کوشش کر رہے ہوتے ہیں سمجھانے کی کہ آپ بآسانی ان مسائل سے، ان واقعات سے، ان معاملات سے کیسے نکل سکتے ہیں. اچھا صدیق بھائی، فی زمانہ اگر ہم بات کریں، اگر ہم کسی یاد ہو اگر آپ کو کچھ پیچھے اگر فلیش بیک میں جاتے ہیں اگر ہم، تو اگر دیکھا جائے تو کسی بھی بڑے افسر کو کہتے تھے بابو. آج سے اگر ہم 30 سال پہلے چلے جائیں یا بالکل 40 سال پہلے چلے جائیں کہ بڑے بابو، بابو بالکل صاحب، بالکل ٹھیک ہے. تو بالکل. کیا آج کے دور میں ہم سر کہتے ہیں، باس کہتے ہیں، اور بھی موجودہ لفظ ہوں گے اس کے جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. کیا ان کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی ہے جب یہ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جب یہ ان کو اللہ ایک طاقت دیتا ہے، دنیاوی طاقت؟ روحانی طاقت تو شاید ان کے پاس، شاید میں کہتا ہوں میرا خیال ہے کسی کے پاس آ جائے اللہ جس کو دینا چاہے، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے جو اس کی اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں ان کے پاس دنیا کے اندر ہے کہ دنیاوی طاقت جب اللہ ان کو دیتا ہے تو یہ نیچے والوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم اب تک 75 سالوں میں چینج نہیں کر پائے؟ دیکھیں، دو طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں. جی حکومت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کی گئی، داؤد علیہ السلام کو بھی حکومت عطا کی گئی، اور قارون کو بھی حکومت دی گئی، فرعون کو بھی حکومت دی گئی. ان لوگوں کی حکومت میں خدائی آ گئی کہ میں خدا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. صحیح. تو وہ لوگ جو سیٹ پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر اندھے ہو جاتے ہیں، جی جیسے کہ یزید سیٹ پر بیٹھ کر اندھا ہو گیا کہ وہ اسے پہچان ہی نہیں پایا کہ سامنے نواسہ رسول ہے. کیا بات ہے، وہ کیا اپنی بات ہے، کیا اپنی بات. سیٹ کے نشے میں اور دولت کے نشے میں اور دنیاوی جاہ و منصب کے نشے میں جی اندھا ہو جاتا ہے انسان. صحیح پھر جب اندھا ہو جاتا ہے انسان تو پھر اسے کچھ نظر نہیں آتا، وہ پھر عقل کا اندھا ہو جاتا ہے. آنکھیں صحیح تو دیکھ رہی ہوتی ہیں صحیح لیکن عقل اس کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صحیح. لیکن آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی آصف بھائی، جی آج بھی اس دنیا میں بہت ساری سیٹوں پر ایسے اللہ والے لوگ موجود ہیں صحیح. جن کی زندگی کا مقصد صرف خدمت خلق ہے. ماشاء اللہ، کیا ہم بات. لوگ اصل میں زیادہ تر ان لوگوں کو زیادہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جو برے ہیں، جی یا ان لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے جی جو ظالم ہیں، جو جی سیٹ کے نشے میں جی اندھے ہو جاتے ہیں. ہماری بیوروکریسی کی تاریخ میں کئی نام ایسے بھی ہیں جو سیٹ پر بیٹھ کر انہوں نے بڑی خدمت کی، ہوں جن میں سے ایک کو میں نے پڑھ سکا ہوں، سب کو تو نہیں پڑھ پایا. اور مجھے یقین ہے کہ ہماری ماضی میں بہت سارے، جن کو آپ نے ذکر کیا، بابو جو صاحب تھے ہمارے ماضی کے، ہوں. تو ان بابو لوگوں میں کچھ لوگ بڑے اللہ والے تھے، اچھا. جن میں سے قدرت اللہ شہاب کا نام سر فہرست میں لوں گا کیونکہ میں نے ان کو پڑھا ہے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات. شہاب شہاب نامہ آپ پڑھیں، یا ہمارے لسنرز جو ہمیں سن رہے ہیں، کبھی آپ کو موقع ملے تو انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گا شہاب نامہ. یہ ہوں شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی لائف ہسٹری ہے پوری، اور جو جو ان کے ساتھ ہوا. ہوں. آصف بھائی، ان کی ایک پوسٹنگ ایک بار جنگ میں ہوئی. اچھا. یہ صدر ایوب خان صاحب، ایوب خان صاحب کے ساتھ بالکل رائٹ ہینڈ تھے ان کے، ہوں. اور انہیں وہ مشورے دیا کرتے تھے، گائیڈنس دیا کرتے تھے. جی. آخر میں ان کی پٹری بالکل چینج ہو گئی اور وہ ہوں. روحانی کی طرف ایسا آ گئے، ایسے آ گئے ہوں. کہ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جو ان کی ہیلپ کیا کرتے تھے، نظر نہیں آتے تھے جی لیکن ان کی لکھی ہوئی چیزیں، پیپرز، وہ جی. ہوا میں اڑتے ہوئے ان کے سامنے آتے تھے، اور ان صحیح. پیپرز میں ہدایات ہوتی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. واہ، کیا بات ہے. بیت اللہ شاہ جو کہ بیوروکریسی کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ کروڑوں روپے کما سکتے تھے رشوت کے، جی. لیکن کبھی بھی انہوں نے ایک روپیہ بھی حرام کا نہیں کمایا، اور سبحان اللہ، غریبوں کی خدمت کی، کیا مخلوق بات ہے، خدا کی خدمت کی. کیا اور ان بات. کو مقام یہ ملا
کہ ایک غریب آدمی اپنی بچیوں کی شادی کے لیے پریشان تھا، 3 بچیاں تھیں اس کی، بہت ڈسٹرب تھا، عاشق رسول تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے اس شخص کو، اور صحیح. وہ شخص کو کہا جاتا ہے کہ ہوں. تم جاؤ قدرت اللہ شہاب کے پاس، صحیح. ہمارا پیغام دو، صحیح. وہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا۔ صحیح. صحیح. کہ جیسے ہی جاتے ہیں قدرت شہاب کے پاس، تو قدرت جی. شہاب کے پاس جب ذکر کرتے ہیں جی. کہ نبی پاک نے آپ کا جو ہے وہ ذکر کیا اور مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، جی. تو اس وقت قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں شہاب نامہ میں کہ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی ہوں. کہ میں کیا، میری اوقات کیا، میں کس کھیت کی مولی میں کہاں، رسول اللہ کہاں، یہ شاید اپنے کام کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے مجھے اتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ تو وہ صحیح. شاید سمجھ گیا میری بات نا، صحیح. میرا تاثرات سمجھ گیا، مجھے کہنے لگا شہاب صاحب اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اگر میں جھوٹ بولتا تو ہوں. خدا کی قسم کھا کے جھوٹ بولتا، آہا. رسول اللہ کا نام نہ لیتا، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں رسول اللہ کا نام بدنام نہ کرتا، کیا میں بات ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا نام بدنام۔ اب یہ کتنی لاجیکل اور کتنی ڈیپ بات ہے بہت کہ بہت ہی ہم اعلیٰ، بہت ہی اعلیٰ. باتوں میں اللہ کی قسم کو اتنا ہم عام کر دیتے ہیں، اتنی ہر بات، مطلب بہت سارے اسپیشلی دکاندار لوگ جو ہے، جی. کیونکہ میں خود دکاندار ہوں تو مجھے بار بار ہر قسط میں جو ہے وہ دکانداروں کی بات یاد آ جاتی ہے، صحیح. تو قسم کھا کے جھوٹ بولتے ہیں آصف بھائی، قسم جی کھا ہاں. کے جھوٹ بولتے ہیں۔ خدا کی قسم میں 200 سوٹ بیچ چکا ہوں، یہ آئٹم اتنا اچھا چل رہا ہے، رننگ آئٹم میں، بہن لے جائیں آپ، 200 سوٹ بیچ چکا ہوں میں صبح سے، المان الحفیظ، س- 2 سوٹ نہیں بیچے تم نے صبح سے یار، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہے ہو کہ 200 سوٹ بیچ چکے ہو۔ صدیق بھائی، اس کا تو گناہ اس شخص کتنا نے ہوگا؟ کہا کہ اگر آپ میں، کی تھوڑی سی بات بالکل کاٹ رہا ہوں. ظاہر ہے، اس کا گناہ کتنا ہوگا یار؟ یہ ظاہر صرف ہے، تھوڑا سا بتائیے ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو. یا اللہ، ان کو عقل دے، ان کو شعور دے. اس کا گناہ کتنا بڑا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیں ایک تو یہ گناہ کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، جی ہاں. اوپر سے یہ گناہ کہ وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، یہ گناہ پر بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، مطلب واہ. ایمان کے کمزور ترین درجے سے بھی آپ ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے ہیں صرف چند اللہ پیسوں کی اکبر، خاطر، چند اللہ روپوں کی اکبر، خاطر۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر. پھر جبھی تو پھر گھروں میں بیماریاں ہوتی ہیں، بچے بلک رہے ہوتے ہیں، ماں باپ سسک رہے ہوتے ہیں، موت مانگ رہے ہوتے ہیں تو موت نہیں آ رہی ہوتی، صحیح بات. رزق پورا نہیں ہو رہا ہوتا، بجلی کے ڈیڈکشن لگ جاتے ہیں، چوری ہو جاتی ہے، صحیح بات. حادثات، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جبھی تو ہوتا ہے صحیح کہ ہم بات. نے مذاق بنا لیا، ہم نے اللہ کو، اللہ کے نام کو، اللہ کی قسموں کو۔ صحیح بات. تو اس شخص نے رسول اللہ کا واسطہ دیا کہ اے شہاب آپ فکر نہ کریں، جی. اگر میں جھوٹ بولتا، خدا کی قسم کھا کے بولتا جیسے لوگ عام طور پہ بولتے ہیں، ہاں ہاں، صحیح میں بات. رسول اللہ کا نام بدنام نہ کرتا۔ صحیح بات. تو اتنی بڑی ہستی تھے وہ، واہ. آج بھی سیٹوں پر آصف بھائی ایسے لوگ ہیں ہوں. جنہیں خدا خوفی ہے، صحیح. جنہیں معلوم ہے کہ مرنا ہے، جو صحیح. سسٹم میں رہنے کے باوجود بھی اگر کبھی انہیں بہت زیادہ مجبور کیا جاتا ہے حرام کام کے لیے، رشوت لینے کے لیے، رشوت دینے کے لیے، جی. وہ اس بات پہ راضی نہیں ہوتے صحیح کہ بات. مجھے رشوت لی جائے یا رشوت دی جائے۔ صحیح بات. جبھی تو آصف بھائی یہ زمین برقرار ہے، حقیقت. اگر سارے ہی ایسے ہو جائے نا حقیقت. تو یہ زمین پھٹ جائے اور لوگ اس میں غرق ہو جائیں، دبا دیے جائیں، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو، صحیح. آگ لگ جائے جنگلوں میں، گھروں میں آگ لگ جائے، اگر سب کے سب ایسے بددیانت اور ہوں. بے ایمان ہو جائیں تو۔ صحیح ہاں بات. اکثریت ہو گئی ہے، ہوں. اصل میں سیٹ کا نشہ ہی ایسا ہے آصف بھائی، صحیح بات. جب نوٹ ہی نوٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب آگے پیچھے خادم ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، تو پھر انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. اور یقیناً ہم ان تمام لوگ، اگر ہم تک ہماری آواز ان تک جا رہی ہو، خدا را اپنا قبلہ درست کر لیجئے. یہ نہ ہو کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنا قبلہ درست کریں، کہیں آپ کی نماز پڑھائی جا رہی ہو. خدا را اس بات کو سمجھیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ آپ کے ماتحت لوگ، یا وہ لوگ جو آپ سے کام کرانے آتے ہیں، خدا را ان پہ رحم کیجیے. یہ نہ ہو کہ کل آپ پر کوئی رحم کرنے والا نہ ہو. بس اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کیا کہیں گے نجم، آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو فی زمانہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا اپنا ایک قانون اور قرآن اور ان تمام چیزوں کی روشنی میں؟ دیکھیں جناب، ایک عربی کا بڑے پیارا مقولہ ہے کہ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ صحیح. تو یہ بات حقیقت ہے کہ
انسان جیسا کرتا ہے، جو بوتا ہے وہی پھر اس کو کاٹتا ہے۔ انشاءاللہ تو ضرور اگر ایسے ہی ہوگا۔ جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ گورنمنٹ سرونٹ ہوں، بڑے جاب پر جو ہوں کی پوسٹ پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ، ہوں یا سیاست دان ہوں، یا وزراء ہوں، یا ججز ہوں، یا وکیل